طويل بوسط هي عينك دیکھ رہے ہاں شاید نہیں آئی ہوئی میں بھول ہی گیا تو بتا جا میرے کمرے اتنے اے لگا کے جا رہا میری جی ہے نا میز میز پہ اینک پہ ہوئی شاید اینک کو لایا ٹھیک ہے صرف سنا دیں باقی بس ایسا ہی ہے اور نفل نہیں صرف ایسا ہی تعبیر بوسط ہی ہے بس مست اچھا اینو بلا لو ذرا نیچے اینک میرے کو مل گئی ہے تسی قاری صاحب کون جانا ذرا این بلا لو وہ بیچارہ جوید کا ٹیلی فون ہے ٹیلی فون کر دوں اور ٹیلی فون آپ کو جی مل گئی ہے اینک اتنے رکھ دو جی اچھا اچھا ان کے اینک مل گیا بیچارہ لب دورے کا پچھان ہوئے گا میرے کمرے وال گیا میرے کمرے جاتے ان کا اسے اینک مل گئی ہے جی جی کوئی نہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر کیا نقصہ ہے جو ہے اللہ
ہائے ہائے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ تیرا شکر. اللہ اچھا جی. بسم اللہ باب قول اللہ تعالی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي تُغَذَّىٰ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد اللہ قال ذکر الدجال عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ لا يخفى علیکم ان اللہ لیس بأعور. وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عن اليمنى كأن عينه عنبة طافية. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. چہرے کے بارے میں امام بخاری نے جو گزشتہ باب کے تحت حدیث پیش کی ہے اس کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عذاب سے پناہ لیتے ہوئے جو ہے وہ اللہ جل ذکرہ کا چہرہ جو ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، چونکہ اللہ کا جو چہرہ ہے وہ بہت زیادہ اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ کی نورانیت جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ کے چہرے میں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طائف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اس میں یہ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں تیرے اس چہرے سے، چہرے کے نور سے، چہرے کی روشنی سے پناہ مانگتا ہوں. اشرقت لہ الظلمات، جس نے تمام اندھیرے جو ہیں وہ روشن کر دیے ہیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس پر جو ہے دنیا کے کام ہوں یا آخرت کے کام ہوں وہ دونوں سنورتے ہیں. اس کے بعد پناہ کس چیز سے مانگی ہے؟ وہ اس سے مانگی ہے کہ انتنزل علیہ غضبک ویحل علیہ سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوۃ الا بک. یہ دعا ہے طائف کی، اس کا آخری حصہ. تو چہرے کے ساتھ قریب ترین جو چیز ہے وہ چہرے کے اندر کی چیزیں ہیں. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تو چہرے کے ساتھ جو اب چیزیں متعلقہ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اللہ کی آنکھیں بھی آتی ہیں.
آنکھ جو ہے وہ ویسے یہاں تو آنکھ سے مراد جو ہے وہ جن سے آنکھ ہے، لیکن ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی، وہاں جو ہے وہ دو آنکھوں کی صراحت موجود ہے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری نے وَلِتُثْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِی، تیری جو شخصیت کی تعمیر ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اللہ تعالیٰ شخصیت کے معنی ہوتے ہیں اٹھان کے، جس کے ساتھ انسان اٹھتا ہے، چونکہ لفظ شخص جو ہے یہ اٹھنے کے معنی میں آتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، جس دن کی آنکھیں جو ہیں وہ اٹھ جائیں گی۔ اس کے معنی یہ بھی کہے جاتے ہیں کہ جیسے موت کے وقت انسان کی آنکھیں جو ہے وہ تاڑے لگ جاتی ہیں پنجابی زبان میں، اسی طرح جو ہے یہ آنکھوں کا جو اٹھنا ہے اس کے لیے لفظ شخص استعمال کیا ہے، ایک چیز کی اٹھان کے لیے آتا ہے۔ تو وَلِتُثْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِی کا معنی ہے کہ ان کی جو اٹھان ہے، ان کی جو بناوٹ ہے، کیونکہ بناوٹ اللہ کی تخلیق ہوتی ہے نا، تو اللہ کی آنکھوں کے سامنے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تو غذا تجھے جو بھی غذا دی جا رہی ہے وہ اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مدد کی کہ دیکھیے جس کا بیٹا جو ہے وہ بیچاری اس خوف میں تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اللہ نے اس ماں کو جو ہے وہ اس کی تربیت کے لیے، اسے غذا دینے کے لیے جو ہے وہ ماں کو وہاں بلا لیا، وہ ساتھ تنخواہ بھی وصول کرے ایک خدمت گزار ہونے کی حیثیت سے، اور ساتھ اپنے بچے کی محبت بھی اسے حاصل ہو، اس کو وہ پالے بھی، تو یہ دونوں چیزیں اسے حاصل ہو گئیں۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کتنی سمجھ دی ہے کہ یہ ساری سمجھداری کا کام جو ہے وہ اللہ نے اس کے ہاتھوں جو ہے وہ انجام دیا ہے۔ تو یہ ساری مدد تو اللہ کی ہوتی ہے، باقی ظاہری طور پر ہمارے سامنے جو ہے وہ کسی کی ذہانت آ جاتی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی ذہانت سامنے آ رہی ہے، ایک عورت لڑکی ہونے کے باوجود کتنی ذہین لڑکی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری جو ہیں وہ یہ بھی لائے ہیں تجری بِأَعْیُنِنَا، کہ وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے وہ چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، تو یہاں آیون جو ہے وہ اس کا استعمال کیا ہے، یہ جمع ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر جمع کا استعمال جو ہے وہ تسنیہ کے معنوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ ایک تو نماز با جماعت جو ہے یہ ہے تو جماعت، لیکن دو آدمی بھی ہوں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو نماز با جماعت ہو جاتی ہے، تو یہاں بھی جمع کا اطلاق ہوا ہے۔ اسی طرح جب اضافت ہوتی ہے تو اس میں جو ضمیر اگرچہ جو ہے وہ تسنیہ کی ہوتی ہے، لیکن جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو جمع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی آیوننا ہے، اگرچہ یہاں جو ہے وہ نا ضمیر کے اندر تو تسنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن ویسے اور مثالیں ایدیہما جو ہے وہ جمع ہے اور ہما جو ہے یہ تسنیہ ہے۔ تو اللہ اکبر۔ چلیے جی، اس کا اب جو حدیث میں ذکر ہے عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی اکرم کے پاس جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر وہ دجال مخفی نہیں رہے گا، اس لیے کہ ان اللہ لیس بعور، اللہ جو ہے وہ کانا نہیں ہے، آور کہتے ہیں کانے کو جس کی ایک آنکھ خراب ہو۔ تو واشارہ بیدہ الی عینہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس سے جو ہے وہ یہ بتانا مقصود ہے کہ آنکھ کا اطلاق جو ہے وہ اللہ پر بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو اگر مثال دی جائے، کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے اللہ کے اترنے کے بارے میں یوں کیا کہ ممبر پر کھڑے تھے تو نیچے اترے، کہا اللہ یوں اترتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی ہے
کہ انسان جب ظاہر ہے کہ کچھ خود حرکت کرے گا وہ تو مخلوق کی حرکت ہی ہوگی نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک کیفیت جو ہے وہ جزوی طور پر تو سامنے آ جائے گی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں جو اترنا ہے وہ حقیقی ہے، یعنی یہ اترنے کے اترنے سے کوئی اور معنی مراد دیا جائے۔ جی ویسے میں آپ کو یہ اصول جو ہے وہ پیش کر چکا ہوں کہ ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، تو لغوی جو معنی ہے وہ بھی معلوم ہے، شریعت جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتی ہے، یہ نہیں کہ لغوی معنی بھی اڑا دو۔ حالانکہ قرآن مجید عربی زبان میں اترا ہے تو عربی زبان کے اندر جو معنی ہے وہ سارے کے سارے موجود ہیں، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی وضاحت لوازمات کے ساتھ کرنا چاہے تو وہ جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن صورتحال یہ بن رہی ہے کہ اب اس کے اندر افراط اور تفریط جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ منطق فلسفہ رہا ہے اور ہم نے منطق اور فلسفہ کے اصول جو ہے وہ مانے ہوئے ہیں، اس اعتبار سے منطق اور فلسفہ کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ان کا لغوی معنی تسلیم کرنے کی بجائے جو ہے وہ دیگر ایسی چیزیں لے لیتے ہیں جو کہنے کو تو اللہ کے ساتھ وہ بھی قائم ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ اس کا ہم تعویل کرتے ہوئے لغوی معنی کا انکار کر دیتے ہیں، تو اس لیے لغوی معنی کا انکار جو ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو لیکن جو عربی ملک ہے، خاص طور پر خلیجی ممالک، ان کے اندر چونکہ یہ توحید کا بہت زور ہے اور توحید کے اندر جو مشکل توحید ہے وہ اسماء و صفات کی ہے، تو اس لیے اسماء و صفات کے اندر جو باریکیاں انہوں نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ کوئی اگر لازم معنی بھی کرتا ہے تو اس پر بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اگرچہ میں نے ذکر کیا تھا آپ کو کہ خود ویسے ان کی اگر فتاوی دیکھیے تو وہاں بھی کفر کا استعمال بہت ہے، لیکن ہمارے جو محترم ڈاکٹر غنیمان ہیں جنہوں نے کتاب التوحید کی شرح لکھی ہے، انہوں نے ویسے تو مولانا عبدالحق ہاشمی کی شرح کا کہیں ذکر نہیں کیا، لیکن ویسے تبصرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ تبصرہ کر گئے ہیں ایک جگہ پر کہ انہوں نے یہاں لفظ کفر بول دیا ہے، حالانکہ یہ کفر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ انتہا پسندی کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک انتہا جو ہے وہ سعودی عرب میں چل رہی ہے اور ایک انتہا جو ہے یہ ہمارے پاک و ہند میں چل رہی ہے۔ دراصل ان انتہاؤں سے بچ کر اعتدال کی طرف آنا چاہیے، اور اعتدال جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کا حقیقی معنی تو وہی ہے جو عربی زبان میں ان الفاظ کے معنی ہیں، لیکن ان الفاظ کا جو استعمال ہوا ہے وہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سے کیا مقصد ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، ید تو تسلیم ہے، لیکن اگر اس سے مراد کوئی سخاوت لیتا ہے تو یہ منع نہیں ہے، یہ اس کا لازمی معنی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ اس کے لازمی معنی بھی لیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اگر صرف آپ لازمی معنی لیں گے اور وہ جو اصل حقیقی معنی اس کو بیان نہیں کریں گے تفسیروں میں، تو پھر جو ہے وہ صورتحال وہی بن جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے جو ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور ایسی چیزیں جو ہیں پھر اس کی تعبیر بھی جو ہے وہ سامنے موجود ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس سے مراد قدرت ہے، قدرت ہی و قوت ہی۔ تو یہ جو قدرت اور قوت ہے یہ اللہ کے لیے کوئی منع نہیں ہے، لیکن اصل یہاں مقصود جو ہے وہ اللہ کی ذاتی چیزیں ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان کو صفات ذاتیہ کہا جائے۔ تو یہ ذاتی صفات وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہیں وہ قائم ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ کے افعال ہیں جو ہیں ان کی صورتحال جو ہے وہ ان کو صفات معنویہ کہتے ہیں، اور
ان افعال کے اندر ایک تو اللہ کا فعل ہے، جیسے کہ پیدا کرنا، رزق دینا، مارنا، زندہ کرنا، اسی طرح کسی چیز کو وسیع کھول دینا یا کسی کو تنگ کر دینا، یہ تمام اللہ کے افعال ہیں۔ جب یہ اللہ کی طرف نسبت ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا وصف ہوتا ہے، اور جب یہ جو ہے مخلوق کی طرف جو ہے وہ اس کی نسبت ہوتی ہے تو مخلوق کی صفات کے مطابق جو ہے پھر آپ اس سے مراد جو ہے وہ وہی لیں گے جو مخلوق سے متعلق چیز ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس لیے صفات معنی کی دو قسمیں کر دی گئی ہیں، ایک صفات لازمہ اور ایک صفات متعدیہ۔ لازمہ سے مراد وہ ہے جو اللہ کے ساتھ قائم ہے، اور متعدیہ جو ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ قائم ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ مخلوق پر ہوتا ہے۔ تو مخلوق کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے متعلق جو انتہا ہوئی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کے بارے میں وضاحت آپ کو کر دوں، اگرچہ ہمارے عام جو شارحین بخاری ہیں وہ اس مسئلے پر بحث نہیں کرتے، لیکن چونکہ سعودی عرب کے اندر اس پر جو ہے وہ خصوصی بحث کی جاتی ہے، اور اس پر جو ہے وہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ تھیسس لکھا گیا، اور اس پر جو ہے وہ ایک کتاب ہے امام ابن تیمیہ کی نقض التاسیس۔ نقض التاسیس جو ہے وہ ان کی کتاب ہے اس موضوع پر، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کی جو انسان کی جو شکل ہے وہ اللہ کی شکل ہے، یعنی اللہ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے روایات خاص طور پر جو ہے وہ ابن ابی عاصم جو ہے وہ پرانے اماموں میں سے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے سنہ، اس کے اندر ایسی چیزیں لائے ہیں کہ احادیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو ہے وہ اپنے آدم کا چہرہ جو ہے وہ اپنے چہرے کی شکل پر جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور حالانکہ یہ روایت جو ہے یہ اس طرح ثابت نہیں ہے، تو لیکن اور بھی بہت سی روایات جو ہیں وہ لائے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ یعنی اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ تشبیہ کے الفاظ ہیں۔ مثلا یہ منع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے قبح اللہ وجہک و وجہ من اشبہ وجہک، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تیرا چہرہ بھی جو ہے وہ منحوس کرے یا برا کرے، اور جو تیرے چہرے کے مشابہ ہے اس کا بھی اللہ چہرہ منحوس کرے۔ تو اس سے گویا کہ مراد کیا ہے کہ اللہ کا چہرہ چونکہ انسان کا چہرہ ہے، اس بنا پر جو ہے یہ دعا منع ہے۔ تو اس کے بارے میں ائمہ دین کا اختلاف موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ وغیرہ جو ہیں وہ ادھر گئے ہیں کہ اس سے اللہ کا چہرہ جو ہے وہ انسان کے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنے چہرے کے مطابق، لیکن ان کے بالمقابل جو ہیں وہ بھی بڑے ائمہ حدیث میں سے ہیں، یعنی گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ جو حدیث کے ماہرین ہیں انہی کا آپس میں اختلاف ہے۔ وہ ابن خزیمہ کی کتاب ہے کتاب التوحید، اور ابن خزیمہ جو ہے وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور کتاب التوحید انہوں نے جو لکھی ہے، اور ابن خزیمہ جو ہے وہ بڑے ہی ان شاگردوں میں سے ہیں جو ذہین بھی تھے، یعنی بہت سی خوبیاں جو ہیں وہ ان کے اندر وہ پائی جاتی تھیں جو امام بخاری میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو خاص طور پر سعودی عرب کے علماء جو ہیں وہ ابن خزیمہ کے بڑے مخالف ہیں، اور ان پر جو ہے وہ برے الفاظ میں جو ہے وہ ان پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اہل حدیث علماء جو حدیث جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں، ان میں اب یہ تقسیم ہو گئی۔ سابقہ امام میں تو میں نے آپ کو نام لے دیا، ابن خزیمہ ہیں۔ امام بخاری کا موقف کیا ہے وہ تو میں انشاءاللہ تعالی بعد میں واضح کرتا ہوں۔ تو لیکن ابن خزیمہ کے بعد جو متاخرین میں خاص طور پر جن کا سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ علماء سے واسطہ پڑا وہ شیخ محمد ناصر الدین البانی ہیں۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی جو ہیں انہوں نے ایسی حدیثوں کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے چہرے کی صورت پر پیدا کیا۔ یہ حدیث جو ہے یہ امام بخاری نے کہا کہ یہ
حدیث جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. تو جی البانی نے. تو شیخ البانی بھی اس بات کے مخالف ہیں کہ انسان کا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے چہرے کے مشابہ نہیں ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب ہیں تو محدث ہی نہیں، تو ہمارے لیے تو ساری بزرگ ہیں، اس لیے ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ دلیل جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ اس لیے بتایا کہ اب امام بخاری نے جو ہے آنکھ کا تو ذکر کر دیا ہے، اس کے اندر تو مجھے کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے جو میں آپ کے لیے کوئی نئی پیش کروں، سوائے اس کے کہ یہ ہے کہ دجال تمام انبیاء اس سے ڈراتے رہے ہیں. اب یہ ہر نبی نے اس سے ڈرایا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تصور دجال کا جو ہے یہ بہت پرانا ہے ہی آدم کی اولاد میں سے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ خاص طور پر شیطان جو ہے اس کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے اس کی دجال کی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ واضح علامت یہ ہے کہ خود کانا ہوگا، اپنی آنکھ تو ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں کو مارے گا بھی اور زندہ بھی کرے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھگنے قد کا ہوگا، اپنا قد جو ہے وہ اچھا نہیں بنا سکتا، اپنے چہرے کو خوبصورت نہیں بنا سکتا. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے کہ ہمارے ہاں جو جہاں ٹورنامنٹ کرنے والے جو ہیں وہ خود تو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں پر بکتے ہیں اور لوگوں کی قسمت بناتے ہیں. جی ہاں جی. تو بات وہی ہے کہ جیسے کہ شیخ علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خلق ترا گنج بخش کویت و نزد تو یک حبہ نیست، کہ تجھے مخلوق تو کہتی ہے کہ تو گنج بخش ہے اور تیرے پاس ایک دانہ بھی نہیں ہے، تو کسی کو کیا خزانہ دینا. ان کی زندگی میں ان کو یہ لقب لوگوں نے دے دیا گنج بخش. بالکل وہ اپنی زندگی میں تردید کر رہے ہیں کہ یہ ان کا شعر ہے، خلق ترا گنج بخش کویت، یہ شعر نہیں ان کی عبارت ہے، خلق ترا گنج بخش کویت و نزدہ تو یک حبہ نیست. تو یہ ان کی بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیچارے تو اپنی طرف سے، بلکہ یہی میں غنیمان کی شرح دیکھ رہا تھا، اس کے اندر اس نے اللہ اکبر جو سور وردی ہیں جو ہمارے ہاں تصوف کے 4 طریقوں میں سے جو بڑے امام ہیں، ان سے جو ہے وہ یہ ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ چہرہ ہاتھ وغیرہ، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں. تو بارسط میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 انتہائیں ہیں، اور ان 2 انتہاؤں میں جو ہے یہ سمجھنا اور ترجیح دینا ظاہر ہے کہ جب یہاں تو اہل و رائے کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اہل و رائے کے جو بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ، وہ سب سے بڑے جو ہیں وہ اسماء و صفات کے بارے میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اماموں سے ان کو برتری حاصل ہے، اس لیے کہ ان اماموں نے کتاب نہیں لکھی، انہوں نے کتاب لکھ دی ہے. ان کی ایک ہی کتاب ہے فقہ الاکبر، اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں. تو اسی لیے امام ابو حنیفہ چونکہ گہرے مزاج کے تھے، اس لیے اس گہرائی میں جا کر جو انہوں نے اللہ کے اوصاف کی جس طرح جو ہے وہ توازن کی تفسیر کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت کے وہ بڑے امام نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اہل حدیث کا تعلق ہمارے اس وقت یہ عوامی اہل حدیث ہے نا، ایک تو علماء کا مکتب فکر تھا، وہ تو علماء کا تھا، اور اس وقت اہل سنت کے بڑے اماموں میں امام ابو حنیفہ کا نام جو ہے وہ بہت بڑے اماموں میں آتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ہم زیادتی کرتے کرتے امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ اس کو برا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اہل حدیث کا لفظ جو ہے وہ اتنا پھیلایا ہے کہ ائمہ سے ہوتے ہوئے اب امام ابو حنیفہ کا تو یہاں ذکر نہیں آتا، باقی ائمہ سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ صحابہ بھی اہل حدیث تھے، اللہ کے رسول بھی اہل حدیث تھے. حالانکہ یہ نام جو ہے یہ رکھا جو گیا ہے یہ اللہ کے رسول کے زمانہ میں اس طرح نام نہیں رکھا گیا. اب قرآن مجید کے بارے میں لفظ حدیث آ گیا ہے تو کہتے ہیں قرآن مجید بھی حدیث ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب نام رکھا جاتا ہے، اب مثال کے طور پر آپ عبد الرحمن ہیں، آپ کا نام ماں باپ نے عبد الرحمن رکھا ہے اور کہنے کو آپ عبداللہ بھی ہیں، تو عبد الرحمن جب آپ کا نام لیں گے تو اس وقت یہ علم ہوگا، اور عبداللہ جب لیں گے تو مراد اس سے جو ہے وہ اس وقت کوئی وصف ہوگا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح ہوتی رہتی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا خاص طور پر یہ جو اگلا باب ہے نا امام بخاری کا باب قول اللہ تعالیٰ هو الخالق البارئ المصور، میں انشاءاللہ وہاں اس کو پڑھ کر پھر اس کی انشاءاللہ آپ کے سامنے تشریح کرتا ہوں. حدثنا اسحاق حدثنا عفان حدثنا وہیب حدثنا موسیٰ هو ابن عقبہ حدثنی محمد ابن یحیی ابن حبانہ، یہ حبان ہے، عن ابن محیریز عن ابی سعید الخدری فی غزوۃ بنی المصطلق انہم اصابوا سبایا فارادوا ان یستمتعوا بہن ولا یحملن فسألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن العزل فقال ما علیکم اللہ تفعلوا فإن اللہ قد كتب من هو خالق إلى يوم القیامہ. وقال مجاہد عن قزعة سمعت ابا سعید فقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لست نفس لیست نفس مخلوقة لیست نفس مخلوقة الا اللہ خالقها. یہ میں نے مخلوقتاً اس لیے پڑھا کہ لیسا کی خبر ہے نا یہ. تو لیسا کا جو اسم ہوتا ہے وہ تو مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ مخلوقتاً ہوتی ہے. اسی طرح یہ لا احد اغیر من اللہ، یہ لفظ بھی آئیں گے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی زیادہ غیرت مند نہیں ہے. تو وہاں بھی زیادہ بہتر لفظ جو ہے یہ ما لا جو لیسا کے معنی میں ہوتے ہیں اس کا استعمال ہے. ویسے اگر آپ جو ہے لا نفی جنس کے طور پر استعمال کریں تو اللہ چونکہ ہے ہی تنہا اور اللہ کی جنس کی جو ہے وہ ہم بات کرتے نہیں ہیں، اس اعتبار سے یہ بہتر ہے کہ لا نفی جنس بنانے کی بجائے لا احد اغیر من اللہ کی بجائے بہتر ہے لا احد اغیر من اللہ، چونکہ جنس کی بات کر کے مناسب نہیں ہے. تو اس لیے اگرچہ سبحان جو ہے یہ علم جنس ہے لیکن یہ ہے کہ وہ صرف اطلاق اللہ پر ہی ہے، اس لیے کہ یہ مفہوم جو ہے نا جس سے غلطی کا امکان ہی نہ ہو یہ صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہے اور کسی کے اندر ہے ہی نہیں یہ چیز. تو اس اعتبار سے میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہاں بہتر لفظ یہی ہے کہ لیست نفس مخلوقۃ الا اللہ خالقها. چلیے جی اس کے اندر میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو جو میں خاص بات واضح کرنا چاہتا ہوں اس کی بات بھی کرتا ہوں. ابو سعید خدری جو ہے وہ بیان کرتے ہیں یہ غزوہ بنی المصطلق وہی ہے جس کے اندر جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ اس کی اجازت ملی تھی. تو تیمم کی اور اسی لیے کسی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کیا الفاظ ہیں کہ ابو بکر تمہاری کو پہلی برکت نہیں ہے. ہاں جی ہاں الفاظ ایسا یہ کیا ہے لیست ہی من اول برکتیں، کوئی ایسے الفاظ ہے کہ یہ کہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ابو بکر کی اولاد سے کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے بہت برکتیں آئی ہیں. تو یہ بھی ادھر سے تو ہار گما ہوا تھا جو ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ برکت کے طور پر تیمم جو ہے وہ اتر آیا. تو سر جی اب جو اس کے بعد سے نا باریک وہ یہ ہے کہ خالق اس کو بولتے ہیں جو کسی مثال کے بغیر اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے. بدیع السماوات کیونکہ خالق کے معنی ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، اس سے پہلے یہ چیز جو ہے اس کا وجود نہیں ہے. خالق ہے اور باری کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لائے. یعنی ہر وصف کے اندر ایک مخصوص معنی پائے جاتے ہیں. مترادفات کی یہ صورت ہوتی ہے نا، مترادف کا معنی یہی ہوتا ہے کہ پیچھے بیٹھنے والا وہ عین نہیں ہوتا سوار کا لیکن اس کا ساتھی ہوتا ہے. تو ساتھیوں کو جب آپس میں اکٹھا کیا جاتا ہے تو ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی امتیاز پایا جاتا ہے. تو خالق کے اندر تو
یہ چیز ہے کہ جس کی پہلے مثال کوئی نہ ہو، اور باری جو ہے وہ جو عدم سے وجود میں لانے والا ہو، اور مصور کا معنی جو کسی کی نقشہ کشی کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی نقشہ کشی کرتے ہیں، اور یہ ماں کے پیٹ میں ہی نقشہ کشی ہوتی ہے، جب جو ہے وہ ایک مدت گزر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی نقش کشی بھی کر دیتے ہیں، اور نقش کشی کے بعد ہی پھر جو ہے وہ ثم انشأنا ہو خلق آخر، پھر جو ہے وہ روپ جو ہے وہ اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ تو مصور کا معنی ہے نقشہ کشی کرنے والا۔ تو میں اس میں جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا وہ کہ اللہ کی شکل اور انسان کی شکل جو ہے وہ ایک کے بارے میں میرا رجحان ادھر ہے ویسے کہ یہ خاص طور پر جو علماء سعودی ہیں وہ اس میں ایک انتہا پہ چلے گئے ہیں کہ یہاں وہ تشبیہ کو بھی جو ہے وہ یعنی مطلب ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی تشبیہ مان رہے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء کے وہ خلاف ہے۔ تو اگر یہاں آپ کریں گے تو پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی، وہ سما بصر کے اندر بھی تعویلیں ساری کریں گے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ اعلیٰ روایات تو امام بخاری کی ہیں اور ابن خزیمہ کی ہیں، اور جو باقی روایات ہیں ابن ابی عاصم کی اور اسی طرح مسند احمد کی جو روایات ہیں ان کا وہ معیار نہیں ہے جو بخاری مسلم کی، اور بخاری مسلم کی جو بخاری کی جو روایات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ، بلکہ اگر میں آپ کو وہ حدیث سناؤں جو اس کو واضح کر رہی ہے کہ یہاں اصل مراد کیا ہے، جو خاص طور پر ابن خزیمہ نے بھی اس سے دلیل لی ہے اور شیخ البانی بھی اس سے دلیل لیتے ہیں، وہ یہ روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔ اب یہاں صورت ہی سے مراد ہے صورت کیا مراد ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ نظام کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ایک مجوزہ صورت بناتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈنگ سے پہلے کیا ہوتا ہے تیار؟ اس کا ایک نقشہ تیار ہوتا ہے، نقشہ تیار کر کے جو ہے اس کے مطابق پھر بلڈنگ بنتی ہے۔ تو اللہ کے کاموں میں بھی نظام موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک آدم کا اللہ نے جو ہے وہ ایک نقشہ اور صورت بنائی ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اور وہ جو اللہ نے جو نقشہ بنایا ہے اس میں آدم کا جو طول ہے وہ 60 ہاتھ ہے۔ تو ذرا پڑھ لیں یہ مفہوم جو ہے یہ حدیث سے، طولہ 60 ذراعا، تو جو آدم کی جو صورت تھی وہ اس میں جو ہے وہ 60 ہاتھ تھی، اس کا طول جو ہے، کیونکہ یہاں صورت یعنی آدم کا جو طول تھا، یعنی اللہ نے جس شکل پر آدم کو پیدا کیا ہے جو ہے آدم کا طول جو تھا وہ 60 ہاتھ تھا۔ فلما خلقہ، جب آدم کو پیدا کر دیا تو قال اذهب، تو پھر کہا کہ جاؤ، فسلم علی اولئک النفر من الملائکۃ، وہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کے سلام کہو۔ تو وہ تمام بیٹھے ہوئے تھے، فاستمع ما یحیونک، پھر یہ بھی ذرا کان رکھ کر سننا کہ وہ تجھے کیا جواب دیتے ہیں، کیا تمہیں تحفہ دیتے ہیں جواب میں۔ فإنھا تحیتک و تحیۃ ذریتک، اور جو وہ تحفہ تمہیں دیں یہی تیرا تحفہ ہے اور تیری اولاد کا بھی یہی تحفہ ہے، یعنی آپس میں ملاقات کے وقت۔ فقال السلام علیکم، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کیسے لفظ آتا ہے جی کہ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام۔ چلیے جی، اس کے بعد ہے کہ انہوں نے جا کے سلام کہا تو فرشتہ نے اس پر رحمت اللہ کا اضافہ کیا ہے، فزادوہ ورحمۃ اللہ، فکل من یدخل الجنت علی صورت آدم،
اور جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم کی صورت پر ہوگا. تو یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ جنت کے اندر قد جو ہے وہ 60 ہاتھ کا ہوگا. اس حدیث سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ آدم کی شکل اور آدم کا قد جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. فلم یزل الخلق ینقص بعد حتی الآن، ہمیشہ رہی ہے مخلوق کم ہوتی ہوئی اس کے بعد اب تک. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ہم جس بھی مقدار میں ہیں یہ کم ہوتے ہوتے صورت ہے. کیونکہ اب دیکھیے اب تو انسان جو ہے وہ تقریباً 5.5 فٹ کا جو ہے وہ انسان رہ گیا. تو حالانکہ 60 ہاتھ جو ہے وہ تو 90 فٹ ہوتا ہے، 90 فٹ. اور اب جو ہے وہ قد کتنے چھوٹے ہو گئے ہیں. اب یہ بخاری کی جو روایت ہے نا یہ کیا بتا رہی ہے؟ ایک چیز تو بخاری کی یہ روایت جو ہے وہ بتا رہی ہے. اب اس صورت میں مفہوم یہ بنتا ہے کہ آدم چونکہ باپ ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ آدم کا جو پتلا ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. 3 چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف دینے کے لیے اپنے ہاتھ استعمال کیے ہیں. ایک تو آدم کا کو جو پتلا ہے یعنی گارے سے بنایا نا، تو گارے سے اللہ نے آدم کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو اب اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تورات جو ہے وہ اللہ کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو جنت کے اندر، جنت تو ویسے چٹیال میدان تھا نا، اس جنت کے اندر جو باغات اور اس طرح پھل پھول یہ تمام چیزیں جو پیدا کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ شرف دینے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ جنت کے اندر پیدا کرتے ہیں. تو یہ 3 چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس کے اندر اللہ نے ہاتھ لگایا ہے. تو جب آدم کا چہرہ بناتے ہوئے اللہ نے ہاتھ لگایا ہے تو اس کا مفہوم پھر یہ بنے گا کہ آدم کے چہرے کی جو ہے وہ ایک احترام موجود ہے. تو اس لیے کسی کے چہرے پر جو ہے وہ آپ نہ ماریں تاکہ آدم کا چہرہ جو ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ صرف آدم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ عام جانوروں کے بارے میں بھی حدیث صحیح موجود ہے. ابو داود کی روایت جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جانوروں کو بھی آپ جو ہے وہ چہرے پر نہ ماریں. میں وہ حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مصطفیٰ صاحب کو انہوں نے مجھے نکال دی کہ اس حدیث کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ جو آدم کا جو جانوروں کا چہرہ ہے اس پر بھی مارنے سے منع کیا ہے. اچھا جی ایک منٹ یہاں ہے لو جی. اگر اس میں یہ انہوں نے مجھے شیخ ابن باز کا بھی فتویٰ نکال دیا ہے کہ جانوروں، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جانوروں کے چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، حتیٰ کہ چہرے کو داغنا بھی منع ہے. اگر آپ نے داغ لگانا ہے تو جسم کے کسی اور حصے پر لگائیں، چہرے پر نہ لگائیں. یہ تو خیر مسئلے کی نوعیت ہے. اور چہرے سے مراد وہ ہے جو کسی کے سامنے آتا ہے. تو اصل میں انسان جب کسی کے سامنے آتا ہے نا تو اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ چہرہ ہی ہوتا ہے. تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث یہاں ذکر ہوئی ہے ابو داود کی حدیث ہے. اللہ اکبر. نا فرمایا کہ جابر سے روایت ہے قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب الوجہ وعن وسم الوجہ، کہ چہرے پر مارنے سے بھی منع کیا اور چہرے کو داغنے سے بھی منع کیا. تو اس لیے اگرچہ آدم کے چہرے کا احترام یہ ہے کہ وہ ہمارے باپ ہیں اور ہم تمام کی مخلوق، اور آدم کا پتلا جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. باقی تو یہ جو ہم تمام کے تمام آدم بعد میں نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کا جو حمل ہے وہ نطفے کی بجائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طریقہ سے آدم کی طرح
جی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. تو جس طرح آدم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر کے اس کے بعد پھر جو کن سے روح پیدا کی ہے، تو اس طرح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورتحال بھی یہی ہے کہ وہی کلمہ کن جو ہے وہ جبرائیل نے اللہ کی طرف سے پھونکا اور وہ مریم جو ہے وہ حاملہ ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام آدم کے علاوہ تمام جو انسان ہیں وہ نطفے سے پیدا ہوئے ہیں. تو آدم کو جو ملا ہے امتیاز کہ ان کا پتلا جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس اعتبار سے، اور اس پتلے کے اندر سب سے اہم چیز ہے ہی چہرہ. تو مطلب یہ کہ یہ چونکہ آدم کے چہرے پر ہے اولاد ساری کی ساری، تو اس اعتبار سے آپ ویسے یہ دیکھیے کہ انسان کتنا بھی بدصورت ہو لیکن اس کے سامنے ذرا آپ بن مانس کو رکھیے، انسان اس سے پھر بھی خوبصورت ہے. یہ یعنی انسان جو ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف دیا ہے کہ انسان جب چلتا ہے تو کھڑے ہو کر چلتا ہے. باقی اللہ کی تمام مخلوق جو ہے وہ 4 پاؤں پر چلتی ہے، تاکہ بن مانس بھی بندر بھی تمام 4 پیروں پر چلتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ویسے وہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ریچھ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. ان کی اصل یہی ہے کہ وہ زمین پر انسان جو ہے وہ کھڑے ہو کر چلتا ہے. تو یہ انسان کا شرف ہے. اور پھر انسان کا جو سب سے بڑا شرف ہے وہ ہمارے بابا آدم کو ملا ہے. تو میں یہ تشریح ان لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں جو لوگ جو ہیں وہ انسان کی شکل کو اللہ کی شکل نہیں مانتے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ اور اسی طرح جو ہے وہ ابن ابی عاصم جو جن کی کتاب السنہ ہے، انہوں نے جو ہے وہ یہ قرار دیا ہے کہ انسان کا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے مشابہ ہے، اللہ کے چہرے کے مشابہ ہے. بہر صورت میرا خیال یہ ہے کہ احتمال تو دونوں ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کا چہرہ ہو، جیسے کہ دیگر روایات میں، حتیٰ کہ کتاب التوحید ابن خزامہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ نے انسان کو رحمان کے چہرے پر پیدا کیا ہے. لیکن وہ اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ جو ہے چہرے کی نسبت جو ہے وہ اپنے فاعل کی طرف بھی ہوتی ہے اور مفعول کی طرف بھی ہوتی ہے. تو فاعل کی طرف جب آپ نسبت کریں گے، جیسے مصدر کی اضافت جو ہے وہ فاعل کی طرف بھی ہوتی ہے، مفعول کی طرف بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ علی صورت الرحمن کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت آپ نے مفعول کی طرف جو ہے وہ اضافت کی ہے، یعنی رحمان کی یہ مخلوق ہے چہرہ. تو اور جب آپ آدم کی طرف نسبت کریں گے تو وہ گویا کہ وہ مخلوق کا وصف ہے. تو اس لیے دونوں اس کے اندر احتمال ہیں. لیکن دیگر احادیث نے، یہ قرآنی آیات نے جو ہے وہ لیس کمثلہ شیء جو ہے اس کی مناسبت سے جو ہے وہ یہ ترجیح ہوئی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احتمال دونوں تھے، ایک احتمال کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی ہے. اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ خود محدثین کے اندر جو ہے وہ شدید اختلاف موجود ہے. اس میں اب آپ دیکھیے کہ امکان تو دونوں ہیں، لیکن ترجیح کس کو دی جا رہی ہے کہ ایک صورت میں تو اللہ کی مشابت جو ہے وہ لازم آتی ہے، بلکہ احادیث کے جو الفاظ ہیں جو ابن ابی عاصم نے ذکر کیے ہیں وہ تو یہ ہے کہ کبا اللہ، یہ منع کیا کبا اللہ وجہ کا وجہ و من اشبہ وجہ کا، سری لفظ مشابت کے موجود ہے. تو اس کا معنی یہ کہ اللہ کی مشابت جو ہے لازم آتی ہے. تو اگرچہ وہ جو فلاسفہ ہیں ان کی طرح تو ابن تیمیہ کے اوپر الزام نہیں آتا، اس لیے کہ فلاسفہ کے تو اپنے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق وہ چلتے ہیں. ان کا اصول یہ ہے، جو بڑا مشہور اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جو قدیم ہے وہ حادث کا محل نہیں بنتا. کیا مطلب کہ جو حادث ہے اس کے اندر اثر انداز نہیں ہوتا.
اور اگر اس کے اندر اثر انداز ہو جائے تو پھر قدیم جو ہے وہ حادث بن جاتا ہے. یہ معتزلہ کا اصول ہے کہ جو حادث جو ہے قدیم اس کا محل نہیں بنتا. تو اسی لیے انہوں نے اللہ کی کلام کی بھی نفی کی ہے، چونکہ کلام تو ظاہر ہے کہ حادث ہے. یعنی اللہ کی طرف قدیم تو یہ بھی لفظ کیسے لفظ ہے محدث الا سب اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث. اس کو خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ ذکر جو ہے وہ محدث ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حادث ہے. تو اب جو جسم جو ہے وہ حادث ہونے کے یہاں پر تو نفی ہے اس کی، ما یاتیہم من ذکر محدث، یہ کوئی نیا ذکر تو نہیں آیا. نہیں لفظ آگے ہے نا، ما یاتیہم من ذکر محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. مانا یہ کوئی نئی چیز نہیں آتی لیکن وہ اس کو سنتے ہیں تو کھیل کود کرتے ہیں. یعنی مطلب وہ اس سے اچھا اثر نہیں لیتے. نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، مطلب یہ کہ نئی چیزیں آتی رہتی ہیں اور جو کافر ہیں وہ سن کر انکار کر دیتے ہیں یا اس سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں. یہ مراد ہے. اللہ کا لفظ آگے پڑے گا پھر مفہوم صحیح ہو جائے گا. اس کو پیچھے ملاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نئی چیز تو نہیں آئی کہ جس کا نہیں، اللہ کو نہ چھوڑیے، اللہ کے بغیر تو کلام، بلکہ اصل مقصود تو اللہ کے بعد ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ میں اصل مقصود تو اللہ ہے. اسی لیے لا الہ جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں، یہ جملہ موجبہ ہے منطق کی اصطلاح میں. یہ جملہ نافیہ نہیں ہے، چونکہ لا الہ جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور اصل مقصود جو ہے مبدل منہ اور بدل میں بدل ہوتا ہے. تو الا اللہ جو ہے یہ بدل ہے، تو اصل یہ تمہید ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کلام جو ہے وہ یعنی آپ منطقی اصطلاح ہے نا موجبہ، آپ یوں کہیے کہ یہ جملہ مثبت ہے، یہ منفی جملہ نہیں ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر ایک عہد ہے اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کی بس آپ نفی کر دیں تو سارے یہ اللہ کی، جیسے کہ وہ بڑے مشہور نام ہے، ان کو حقیقت میں کلمہ نہیں آتا تھا، وہ کلمہ ہی صرف اتنے ہی پڑھتے تھے لا الہ. میں سوچتا کہ اتنا بڑا یہ آدمی ہے کہ ان کے بڑے بڑے نامور ان کے شاگرد ہیں، جو وہ بھی چیف جسٹس رہے ہائی کورٹ کے، اور ان کے شاگرد بھی بڑے بڑے عہدوں پر گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کلمہ صحیح نہیں ان کو آتا تھا. نام تو میں نے نہیں لینا آپ کو، چلو یہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے کہ مجھے یہ مغالطہ ہوتا تھا کیونکہ میں ان سے ملا ہوں، تو وہ کلمہ جو ہے وہ پورا نہیں پڑھتے تھے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ نام لوں گا تو پھر بات وہی ہو جائے گی کہ حتمی بات ہو جائے گی. میں اب قال بعض الناس کی طرح جو ہے وہ میں نے آپ کو حوالے کر دیا، اس لیے کہ مجھے خود اتنا یاد نہیں ہے. تو کہنے کا لیکن یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، چونکہ میں نے ججوں کو سنا، ان کو بیوروکریٹ چھوڑ کے یہ جو جج ہے بڑے فاضل بنتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جاوید اقبال جو ہے نا وہ شاطبی نہیں کہہ سکتے تھے، کہتے تھے شتیبی. انگریزی میں شتیبی اس کو کہتے تھے. تو اسی طرح وہ جتنا مرضی جو ہے وہ غلط جو ہے وہ جملے بولے، وہ تو علم کے منافی نہیں ہوتا چونکہ وہ قانون دان ہوتے ہیں. لیکن جو اور کوئی آدمی جو ہے وہ اہل علم میں سے کوئی بات کہے تو اس کا فیصلہ وہ کرنے لگ جاتے ہیں. ان کی مزاج یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. جن کے پاس بھی اتھارٹی ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ اسلامک اسٹڈی والے ہیں وہ الملا کو الملی نہیں، ہمارے ہاں یہ بڑا لفظ مشہور ہے وکیلوں کے درمیان، متوفی. لفظ متوفا نہیں بولتے، متوفی. ماشاء اللہ. جا متوفی کا معنی فوت کرنے والا ہوتا ہے، وہ متوفا ہوتا ہے. جی، بلکہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ لفظوں کا بہت دھیان رکھتے تھے. ہم کہتے ہیں جیومیٹری میں کہتے ہیں تکون، تو کہتے ہیں تکون نہیں تیکون. تیکون کا معنی 3 کونے، جس کے 3 کونے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے ہاں الفاظ فارسی کے ہوں یا عربی کے ہوں، یہ جو آج کے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو تو تلفظ بھی نہیں اس کا آتا. بے شمار الفاظ ہیں، لیکن آپ کو میں نے مثال دے دی. اچھا، میں نے جو آپ کو یہ مسئلہ جو بتایا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے اگر کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو کر لیں تاکہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بارے میں نے تو آپ کو دونوں کے دلائل دے دیے ہیں، اور صاف سی بات ہے کہ
میری ابھی پوری تسلی نہیں ہے، لیکن میرا ویسے رجحان جو ہے وہ ابن خزیمہ اور شیخ البانی کی طرف ہے. تو واللہ عالم بالصواب. اب مسئلہ جو ہے وہ یعنی دونوں طرف بہت بڑے بڑے جو ہے وہ امام موجود ہیں، تو اس لیے یہاں امامت کی بات جو ہے یہ مقابلہ تو نہیں ہم کر سکتے. دیکھیے نا، فقہ کے اندر جو دلالت کی، اصل میں امام بخاری کا طریقہ کار تو ہے دلالت اور استدلال، یعنی جس چیز کے اندر جو ہے وہ دلالت اور استدلال کی بات ہو، امام بخاری اس کو اجتہاد سمجھتے ہیں. دلالت جو ہے اگر وہ سیدھی ہو تو یہ پھر اس کو نہ بھی اجتہاد کا نام دیں، لیکن جو دلالت جو ہے اس کے اندر گہرائی آ جائے، تو جیسے کہ یہ اب 3 لفظ ہیں، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص. مجھے بات یاد آ گئی کہ یہ جہاں ذکر آیا نا کہ وجہہ سے مراد جو ہے یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اقتضاء النص ہے. اقتضاء النص اس کو بولتے ہیں کہ اس کے بغیر کلام کا مفہوم پورا نہ ہو. تو چونکہ وجہ جو ہے وہ ایک ذات کا ساتھ ہے، اس کا ذاتی وصف ہے، تو ذات کے بغیر تو ہوتا نہیں، تو اس لیے یہ اقتضاء النص ہے. اور یہ اقتضاء النص جو ہے امام بخاری کے نزدیک یہ استدلال ہے، اور امام شافعی کے نزدیک یہ اجتہاد ہے. ان کے نزدیک جو ہے وہ اشارہ، تنبیہ اور اقتضاء یہ تینوں اجتہاد ہیں، جبکہ حنفی اس کو اجتہاد نہیں مانتے. اس کو جو ہے وہ دلالت کی کیفیتیں اس کا نام رکھتے ہیں، لیکن دلالت کو الگ کر لیتے ہیں. امام شافعی جو ہے نہیں، امام شافعی جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو اجتہاد مانتے ہیں. اور اسی طرح امام شافعی جو ہیں وہ یہ جو ہے نا تحقیق المنات اور تنقیح المنات اور تخریج المنات، اس کو بھی جو ہے وہ قیاس مانتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک قیاس جو ہے یہ بہت وسیع ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جو خاص طور پر اہل حدیث کہتے ہیں امام شافعی تو قیاس کو بہت کم مانتے ہیں. جتنی وسعت امام شافعی کے ہاں قیاس کی ہے اتنی تو حنفی کا ہاں تصور ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ اتحاد کو قیاس کرتے جی، بلکہ ایک بات ہے کہ ایک تو ایسا مسئلہ ہے جو حنفیوں کا اور امام شافعی کا بڑا اختلافی ہے، وہ اس کو بولتے ہیں مسئلہ اخالہ. اخالہ یعنی علت جو ہے وہ تخیل ہوتا ہے، یعنی تخیل سے جو ہے وہ علت نکالی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں اخالہ. تو حنفی اس کو نہیں مانتے، شافعی اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ خیال جو ہے اس کی کم از کم 2 مثالیں موجود ہوں، یعنی شریعت کے اندر 2 مثالیں موجود ہوں. جیسے میں عام طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ چونکہ امام شافعی کے بارے میں عام طور پر محققین یہ کہتے ہیں کہ مقاصد شریعت جو ہے وہ سب سے پہلے امام شافعی نے اس کا اہتمام کیا ہے. اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ امام شافعی جو ہے وہ نص کی اہمیت کے قائل ہیں، اور جب متکلم کی مراد جو ہے وہ سامنے نہ ہو تو پھر نص نہیں بنتا، پھر الفاظ کا ظاہر ہوتا ہے. تو اس لیے امام شافعی ہوں یا امام بخاری یہ مقاصد شریعت کے قائل ہیں، جبکہ ابن اعظم جو ہیں یہ مقاصد شریعت کے قائل نہیں ہیں. اس لیے یہ خاص طور پر جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ انگلی اٹھانے کا مقصد کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے لفظ آ گیا ہے کہ یحرکھا، حالانکہ یحرکھا اس کا مقصد نہیں ہے. اگر اس کو آپ فعل میں لے لیں تو مطلب یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر اس کو حرکت بھی دیتے تھے. اگر حرکت بھی آپ دے لیں تو مقصد جو ہے وہ دعا نہیں ہے، حرکت سے دعا کی کوئی مثال نہیں ہے شریعت میں. اصل میں یہاں انگلی ایک اٹھانے سے مقصود اللہ کی توحید کا اشارہ ہے. تو اس لیے مقصد جو ہے، چونکہ ابن اعظم مقصد کا دھیان نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے حدیثوں کی جو ظاہریت ہے نا ان کو اس میں الجھا دیا گیا ہے. تو امام شافعی کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ علت کے بارے میں اس کی کم از کم شریعت میں 2 مثالیں موجود ہوں. جو ہے چلیے اب یہ چیز جو ہے یہ آپ کے سامنے آ گئی. آپ نے کوئی صورت کے بارے میں کوئی اور سوال کرنا ہو تو کر لیں. میرے سامنے جو چیز تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج ماشاءاللہ آپ بھی جمعرات منانے کے موڈ میں ہیں. چلیے بیٹھ جائیں ذرا، آپ بھی ذرا میرے پاس آ جائیں، ایک مشورہ کر رہے ہیں آپ اس میں.